اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو انعام عطا فرمائیں گے۔ کیوں انعام عطا فرمائیں گے؟ تو اس کی ایک وجہ تو گزر گئی کہ یہ لوگ منت کو پورا کرتے تھے، منت کی پوری تفصیل پچھلے سبق میں بیان کی۔ دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو یعنی محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یعنی آپ سمجھئے کہ ایک تو کھانا کھلا رہے ہیں اور کھانا کھلا کر ان کا مقصود کسی غریب سے تعریف بٹورنا نہیں ہے بلکہ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے ہم لوگ بھی غریبوں کو کھلاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے تعریفیں بٹوریں، وہ ہماری تعریف کرے تو ہم پھولے نہ سمائیں۔ اس لیے اس بیماری سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ تو یہ لوگ آگے کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی جو قیامت کا دن قائم کرنے والے تھے، وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم بچتے تھے ایسے دن سے جس کی تکلیف سب کو عام ہوگی، یعنی بہت خطرناک دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن سے ہم ڈر رہے تھے کہ ہم کیسے اللہ کو حساب دے سکیں گے۔ اس لیے اللہ فرما رہے پھر اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا، کیونکہ ان کو احساس تھا اس بات کا۔ اور کیا عطا کیا؟ اللہ ان کو وہاں تر و تازگی اور سرور، خوشی عطا فرمائیں گے۔ نظرتن کے معنی آتے ہیں جس طرح ایک پتا نکلتا ہے تو بالکل نرم ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی مومنین کے چہروں کو بنا دیں گے، نرم کھال ہوگی اور بالکل چمکدار چہرہ ہوگا۔ اور کیا دیں گے؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے اس جمع رہنے کی وجہ سے جنت عطا فرمائیں گے اور ریشم عطا فرمائیں گے۔ اب سنیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس جو صورت ہے، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے 10 احوال بیان فرمائے ہیں، جو 10 حالتیں ایسے نیک لوگوں کو نصیب ہوگی۔ پہلی حالت کہ مجلس کیسی ہوگی ان کی، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے ان کی مجلس کیسی ہوگی؟ تو جنت میں وہ لوگ مسحریوں پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کی بڑی کرسی ہوتی ہے، کیسے آن بان شان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ویسے ہی وہاں وہ لوگ اس طرح کرسی پر بیٹھیں گے، ایسا لگے گا جیسے وہ شہنشاہ ہے، بہت بڑے بادشاہ ہے۔ نمبر 2، جنت کے موسم کا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ فرما رہے وہاں نہ تپش ہوگی، یعنی نہ گرمی ہوگی نہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل درمیانی موسم ان کو دیا جائے گا۔ نمبر 3، سایوں اور جو پھل ہوں گے، جو خوشے ہوں گے، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے درختوں کے سائے اور جو درختوں کے خوشے ہوں گے، جو ٹہنیاں ہوگی بالکل قریب ہوگی، جنتی ہر حال میں ان سے استفادہ کرے گا، یعنی اس کے لیے اس کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ جس طرح دنیا میں پھل اتارنے کے لیے چڑھنا پڑتا ہے یا کوئی چیز مارنی پڑتی ہے جب جا کر گرتے ہیں، جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ خواہش کرے گا، وہ پھل اس کے بالکل سامنے آ جائے گا، وہ توڑ کر کھائے گا۔ برتنوں کا اور پیالوں کا کیا حال ہوگا؟
تو اللہ تبارک و تعالی عجیب بات بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو جو برتن دیے جائیں گے وہ چاندی کے ہوں گے، لیکن چاندی کیسا ہوگا؟ دنیا کی چاندی کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ چاندی شیشے کی طرح ہوگا۔ ہم گلاس جو کانچ کا جو گلاس لے کر ہم پانی پیتے ہیں تو کیسا شیشہ آر پار دکھتا ہے، ایسا وہاں کا چاندی ہوگا۔ آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالی ایسی برتنوں میں جنتی کو جام پلائے گا، جنتیوں کو شراب پلائے گا۔ اور پھر پانچویں حالت، ان کو جو شراب ملے گی نا وہ کیسی شراب ہوگی؟ تو اس میں سونٹھ ملائی ہوئی شراب ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ اس لیے یعنی دنیا کی سونٹھ پر ہمیں قیاس نہیں کرنا ہے، اس کو کمپیر نہیں کرنا ہے کہ دنیا کی سونٹھ جیسی وہاں سونٹھ ہوگی، نہیں، بس عرب لوگ چونکہ شراب کے اندر سونٹھ ملا کر پیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذوق کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا کہ جنت میں بھی ایسی شراب ملے گی جس میں سونٹھ ملی ہوئی ہوگی، لیکن جنت کی سونٹھ کیسی ہوگی نہیں معلوم۔ جس طرح دنیا کے اندر لوگ فلیور ڈالتے ہیں، پانی کے اندر مختلف فلیور ڈال کر اس پانی کو پیتے ہیں، جس طرح گلاب کا فلیور ڈالتے ہیں تو پھر پانی مزیدار ہو جاتا ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شراب کے اندر ملاوٹ فرمائیں گے۔ چھٹے نمبر، خدام کا، خادموں کا حال کیا ہوگا؟ تو جنت میں بالکل چھوٹے چھوٹے بچے خدمت کرنے والے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آتے جاتے رہیں گے تو ایسا لگے گا بکھرے ہوئے موتی ہے، موتی کو بکھیر دے تو کیسا خوبصورت منظر نظر آتا ہے، بس ایسے ہی خداموں کا حال ہوگا۔ اور ساتویں نمبر پر جنت جو دی جائے گی اس کی وسعت کتنی بڑی ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں جنت جو دی جائے گی، یوں سمجھو ایک بہت بڑا ملک دے دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! ایک انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ تجھے بہت بڑا ملک دے دیا جائے گا تو انسان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسی نعمت اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور آٹھویں نمبر پر لباس کا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ریشم کا لباس ہوگا، باریک ریشم بھی ہوگا، موٹا ریشم بھی ہوگا۔ زیور کا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر نوجوان کڑے پہنتے ہیں، لوہے کے کڑے پہنتے ہیں، گلوں میں چین پہنتے ہیں۔ ان نوجوان بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نوجوانوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، نوجوان اس کو پہنے تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ سونا پہن سکتا ہے، نہ چاندی پہن سکتا ہے، نہ لوہا پہن سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی وہ بھی ضرورت ہو تو وہ 4 گرام پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کو اللہ نے فطری طور پر طاقتور بنایا ہے، اس کو بن سورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بنایا، اس لیے جو مرد چین پہنتے ہیں در حقیقت میں وہ عورتوں والی صفت اپناتے ہیں، اس لیے وہ چین پہن کر اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں، بہت بڑا بھائی سمجھتے ہیں۔ وہ بھائی نہیں، بہت بڑی بہن ہے۔ اس لیے ایسے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے جس چیز سے روکا ہے اس کی وجوہات ہے۔ بہرحال تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیور پہنائیں گے، اس لیے دنیا میں ایسی چیزوں کو چھوڑیے۔ پھر 10ویں نمبر کا جو شراب طہور اللہ تبارک و تعالیٰ، عجیب شراب ہوگی، شرابن طہورا، ایک ایسی شراب ہوگی کہ جس سے اندر کا جو انسان کا جو باطن ہے نا وہ روشن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے کس طرح روشن ہوگا؟ اس طرح جو ہے یہ شراب جب پیے گا نا تو اندر کا جو ہے وہ پورا روشن ہو جائے گا، جس طرح باہر ظاہر روشن ہو جاتا ہے اس طرح باطن روشن ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائیں گے، یہ تو 10 انعامات ہو گئے، جو 11واں انعام ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ کیا ہے 11واں انعام؟ سب کچھ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کہیں گے یہ تمہاری محنتوں کا صلہ ہے میرے بندو۔ اللہ اللہ، کتنا پیارا رب ہے، کتنا پیارا رب ہے۔ جب بندوں کے سامنے اللہ ایسا کہیں گا نا تو بندے پھولے نہیں سمائیں گے۔ آپ بچے سے یہ کہہ دیں، بچے کو سب کچھ دینے کے بعد آپ یہ کہیں کہ بیٹا یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے، تو آپ سوچئے اس کے کتنے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، بڑوں کو سمجھا رہے ہیں۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ چھوٹوں کے ساتھ معاملہ اس طرح ہونا چاہیے کہ چھوٹے کوئی کام کرے
تو واقعہ تو یہی ہے کہ اس میں بڑے ہی کی محنت ہوتی ہے، چھوٹے کا کوئی زیادہ رول نہیں ہوتا ہے، لیکن چھوٹے کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کام کیا جا سکتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ 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 کہے کہ بھئی یہ سب کو میں اپنے فضل سے دے رہا ہوں، یہ کہہ سکتا تھا، اللہ کو کون پوچھنے والا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا۔ بہرحال اس پر میں بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں گے اس کو اگر عقل مند ہوں گے کہ کس طرح چھوٹوں کو آگے بڑھانا چاہیے اور چھوٹوں کی تربیت کس انداز سے کرنا چاہیے۔ پھر اب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ بات میں سمجھا چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہے کہ میرے بندو اتنے بڑے بڑے انعامات دے رہا ہو، تو اب یاد رکھو میں نے جو تمہیں قرآن کا نظام دیا ہے، میں نے جو اسلام کا پورا نظام قرآن کی شکل میں اور احادیث رسول کی شکل میں تم کو دیا ہے، اس پر جمے رہو، اس پر جمے رہو۔ حالات آئیں گے، میں نے کہا نا، اور یہ سورج جس وقت اتر رہی تھی نا بہت خطرناک حالات تھے مسلمانوں پر، اس لیے قرآن ان سے کہہ رہا ہے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ انعام چاہیے نا تو ان حالات میں اسلام پر جمع رہنا پڑے گا، اور ان کافروں کی دھمکیوں کی طرف تمہیں متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ایسی بھپکیوں کی طرف تمہیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بس ایسے وقت میں تمہارا کام ہونا چاہیے حالات پر جمے رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہر وقت اللہ کا دھیان، ہر وقت صبح و شام نماز اللہ کا ذکر ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، سوچتے رہو اللہ کی نعمتوں کو، یہ ہے تو پھر یہ ساری مصیبتیں کچھ بھی نہیں لگے گی۔ اس لیے کہتے ہیں نا محبوب کا ذکر انسان کو اس کی تمام تکالیفیں بھلا دیتا ہے، اس لیے سب سے بڑا محبوب تو ہمارا اللہ ہی ہے۔ جب اللہ کو یاد کرتے رہیں گے نا تو تمام مصیبتیں انسان بھول جائے گا۔ اس پر میں نے کسی زمانے میں ایک واقعہ سنایا تھا، وہ واقعہ ابھی سنانے کا وقت نہیں ہے۔ اور کیا کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات میں بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ ہاں بھائیو، ہو سکتا ہے تو تہجد کی نماز پڑھو، نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھ کر سو جاؤ۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اللہ کی پاکی بیان کرو لمبی رات تک۔ پھر آگے اللہ فرمایا یہ کافروں کی طرف دیکھتے ہو، ارے یہ تو دنیا سے محبت کرتے ہیں اور قیامت کے دن کو، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے پیچھے ہرگز مت چلو۔ یہ ہوائی جہاز میں گھوم رہے ہیں، مہنگی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں تو رال مت ٹپکاؤ، تمہیں میں دینے والا ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں دینے والا ہوں، میں تمہیں بڑے بڑے انعامات دینے والا ہو، یہاں مصیبت برداشت کر لو، وہاں بہت کچھ دینے والا ہو۔ وَنَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اللہ فرماتے یہ کیا اترار ہے، یہ کیا گاڑیوں پر اترار ہے، یہ کیا اپنی صحت پر، اپنی باڈی پر اترار ہے، ہم نے پیدا کیا، ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا، ارے جب ہم چاہیں گے اٹھا کر پھینک دیں گے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے، اس لیے آگے فرما رہے سنو، إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، اے مسلمان، اے میرے بندو یہ نصیحت ہے، میں تم کو پیار سے سمجھا رہا ہوں، اس لیے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، اپنے رب کی طرف دوڑے، لیکن یاد رکھو اللہ سے مانگے بغیر تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو، اپنی مرضی سے اللہ تک پہنچنا چاہو تو نہیں پہنچ سکتے ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مانگو مجھ سے مانگو، يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ جب مانگیں گے اللہ اپنی رحمت میں تمہیں ڈھانپ لیں گے، اور ظالمین جو نہیں مانگتے ہیں، جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے اس صورت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ ائمہ اس کا اہتمام بھی کرے، جمعہ کے روز دوسری رکعت میں اس کو پڑھیں اور لوگوں کو سمجھائے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کیوں فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔